ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ. آئین معطل ہونے کے بعد اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے ملتان کی سنی کانفرنس میں اور اس کے بعد بھی اس مسئلے پر حکومت پر اتنا دباؤ بڑھایا کہ بالآخر حکومت نے یہ تسلیم کر لیا کہ عبوری آئین میں بھی امتناع قادیانی ایکٹ یہ داخل کر دیا جائے. تو اب اس کی قانونی حیثیت قادیانیوں کی پھر وہی ہو گئی جو 73 کے آئین کے مطابق تھی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی اور یہ انہوں نے اپنے لیے بہتری اور اپنے لیے بہتری کا سامان کیا. جو کام اچھا ہو وہ اچھا ہے، جو برا ہو وہ برا ہے. محترم حضرات، چونکہ یہ پاکستان کی اسمبلی میں ایک مخصوص کمیٹی نے جس دن یہ قانون نافذ کیا وہ 7 ستمبر تھی، تو دنیا کا ایک روشن دن تھا یہ کہ 1 صدی پرانا مسئلہ آئین ساز قانون ساز پاکستان کے مقننہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قادیانی اور لاہوری غیر مسلم اقلیت ہیں. چونکہ آنے والی تاریخ ساتھ اس لیے اس مسئلے کی اہمیت اور اہل سنت و جماعت کو قادیانیوں کے چنگل سے بچانا ظاہر ہے ہماری ذمہ داری. اس مسئلے کی اہمیت اگرچہ آپ جانتے ہیں، مزید اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس فتنے سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے گاہے گاہے ہم اس مسئلے کو تازہ کرتے ہیں. اسے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں غیر مبہم طریقے سے یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس کے معنی حدیثوں میں یہ بیان کیے گئے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
ایک اعتراض یہ ہے کہ لفظ خاتم اور خاتم، حالانکہ یہ دونوں قراتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو خاتم بھی پڑھا اور خاتم بھی پڑھا، یہ بحث بھی خارج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات ایسی موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں صریحاً کہیں کنایتاً اشارتاً اس بات کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ میں کہ ہر کو یہ آیت یاد ہوگی جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید میں کتنا صاف، ایک تو وہ آیت جو ہم نے پڑھی، آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن میں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ یہاں سے پڑھتے ہیں قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ہم ایمان لائے وہ جو پہلے نازل ہوا اور وہ جو اب پیارے مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اگر اس میں کسی اور دین کی اجازت ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ جو پہلے گزرا اس پر بھی ہم ایمان لائے، اب جو ہمارے پاس ہے اس پر بھی ایمان لائے، آئندہ جو نازل ہونے والا ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے، جبکہ آئندہ ذکر موجود نہیں، جو اب ہے نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے، جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ ذہن میں یہ بات رہے، اگرچہ زبور، توریت، انجیل ان سب میں ترمیم ہو گئی، مگر جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے کہ توریت، زبور یہ اللہ، انجیل یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کتب سماوی اور صحف یعنی وقتاً فوقتاً انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے رہے، اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ یہ بات الگ ہے کہ انجیل کو بدل دیا گیا، توریت کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، لیکن یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ترمیم کے ہم ذمہ دار نہیں، وہ ذمہ دار۔ تو دیکھیے اس میں بھی آئندہ کسی نازل ہونے والے کا تذکرہ موجود نہیں۔ ایک آیت جس کو 12 آپ نے سنا اور 12 علماء سے تقریریں بھی سنی، تو دیکھیے اس میں کتنے واضح طور پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے میرے حبیب علیہ السلام ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور وہ میثاق کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، اس کے بعد فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تم سب کے بعد میرا ایک رسول تشریف لائے گا۔ لفظ ثم نے یہ فائدہ پہنچایا، یہاں اگر کوئی گنجائش ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا کہ تمہارے بعد میں حضور علیہ السلام کے بعد میں بھی گاہے گاہے نبی آتے رہیں گے، لیکن فرما ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا تو تمہارے پاس پھر تم کیا کرنا، لتؤمنن بہ ولا تنصرن، ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی وغیرہ آخری آیت تک۔ تو دیکھیے اس میں تمام انبیاء سے عہد لیتے وقت بھی فرما گیا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کی آخر میں میرا رسول تشریف لائے گا۔ اس قسم کے اشارے کنائے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، جو تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبوت کا اعلان آپ کو ملتا ہے۔ احادیث مقدسہ میں غیر مبہم، اور علماء کے نزدیک اس کو کہا جاتا تواتر کے ساتھ، جس کا انکار کسی زمانے میں ممکن نہیں، اتنی حدیثیں آئیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف طریقے سے اپنا خاتم ہونا بیان فرمایا۔ وہ اس طریقے سے کہیں فرمایا ایسا سمجھو کہ جیسے ایک بہت عالی شان محل تیار ہو، بہت بہترین قسم کا ایک محل تیار ہوا اور اس میں ایک اینٹ رہ گئی، اس قصر نبوت
یا اس محل کی ایک اینٹ رہ گئی اور پورا محل تعمیر ہو گیا. ایک آدمی آن کر محل کا چاروں طرف سے معائنہ کرتا ہے کہ یہ محل کیا ہے اور اس میں یہ نقص رہ گیا کہ ایک اینٹ اس کی رہ گئی. فرما سمجھ لو کہ میں وہ اینٹ ہوں جس نے قصر نبوت کی تکمیل کر دی. ایسے بہت ہی پیارے انداز میں حضور نے سمجھایا کہ قصر نبوت کی تکمیل جو ہے وہ میں نے آن کر کے کر دی, اور اس سے پہلے اگر اس محل میں کوئی داخل ہو تو وہ اندر آن کر کے دیکھے کہ دیکھو محل کتنا اچھا ہے, مگر ایک اینٹ اس میں باقی رہ گئی. یہ اینٹ اگر لگ جاتی تو یہ قصر نبوت تکمیل کو پہنچ جاتا. غرض یہ کہ میں نے آن کر کے اس اینٹ کو گویا لگا کر قصر نبوت کو میں نے مکمل فرما دیا. اس قسم کے اشارے آپ کو کئی جگہ ملتے ہیں. انا خاتم النبیین, اس کے بعد ایک جملہ یہ ملتا لا نبی بعدی, غیر مبہم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک جملہ یہ ملتا لا نبوت بعدی, اور سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک جملہ یہ ملتا لیس نبوہ, اور میرے بعد سمجھ لو کہ نبوت ہے نہیں. اس قسم کے غیر مبہم جملے احادیث مقدسہ میں اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع اس پر ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یعنی آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا, نہ کسی کے آنے کا امکان. اور ہم نے بارہا ذکر کیا کہ ہمارے فقہاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں, پہلے بھی ہم نے عرض کیا, کوئی شخص اگر جھوٹا مدعی آئے آپ کے پاس اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی اس سے نشانی مانگے, اچھا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی بتائیے, تو علماء فرماتے ہیں نشانی مانگنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں نشانی مانگی اس نے؟ کیا حضور کا خاتم النبیین ہونا مبہم ہے, اس میں کوئی تردد ہے, کوئی تشکیک کا پہلو ہے, پھر اس نے علامت ان سے کیوں دریافت کی اس جھوٹ مدعی نبوت سے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں, تو آپ یہ کہیں کوئی علامت اور کوئی نشانی بتائیے, تو نشانی طلب کرنے والا عزیزان گرامی مرتد ہو جائے گا. اس سے آپ اس عقیدے کا اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کتنا مستحکم, کتنا مبہم اور کتنا ضروری ہے. یہ ذہن میں خیال مت لائیے گا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا, نماز پر بھی ایمان, روزہ رکھتا, روزے پر بھی ایمان, پورے قرآن مجید پر بھی ایمان, تو آپ یہ کہیں کہ صرف اتنی ہی تو بات کرتا ہے کہ میں حضور کو آخری نبی تو مانتا ہوں, مگر میرا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اطاعت و فرما برداری کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے, اس کا تلاوت کرنا, اس کا قرآن کا ماننا, اس کا دینداری کرنا, اس کا نماز پڑھنا, اس کا روزہ رکھنا, اس کا زکات دینا, اس کا حج کرنا بالکل بے معنی ہے. اور اس کو یوں سمجھیے کہ جب آدمی ایمان لائے تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتب سماوی کو بھی مانے, اس پر بھی ایمان لائے, سارے انبیاء پر بھی ایمان لائے, تمام آسمانی کتب اور صحف پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے. یہ ساری چیزوں کا نام ایمان, لیکن اس کو بے ایمان ہونے کے لیے ایک کام کوئی ایسا کر دے جو مسلمات میں سے ہو تو سارا کام بالکل ضائع اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ اسلام سے جب خارج ہوگا کہ سب کا علیحدہ علیحدہ انکار کرے گا, اچھا میں نماز بھی نہیں جانتا, روزہ بھی نہیں جانتا, زکات ہر ایک کا نہیں, ایک کا بھی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے زکات کے بیان میں عرض کیا تھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضور کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا. انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ ہم زکات نہیں دیں گے, تو ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو مرتد اور کافر اور بے ایمانوں کے ساتھ کیا جائے, یہاں تک کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر وہ اس پر واپس آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم زکات دینا شروع کر دیں گے. تو اسلام اور ایمان سے نکلنے کے لیے مسلمات میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا جائے تو عزیزان گرامی آدمی دین سے نکل جائے گا. یہ مسئلہ اتنا مستحکم اور اتنا معروف اور اتنا ضروری ہے اہل سنت و جماعت میں, یا جو بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں. اب آئیے اس کا دوسرا رخ. بعض چیزیں ایسی ہیں
کہ خالی علامتوں سے یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہیں. ایک بات جو عام آدمی سمجھ لے گا، جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، جتنے بھی آئے، ان کا تعلیم کا سلسلہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا. ان کا تعلیم کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے القاء کی صورت میں ہوا کرتا تھا. اور کسی نبی کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا کہ کسی نبی نے مدرسے میں بیٹھ کر کسی استاد کے آگے زانو ادب طے کیا ہو، نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی کوئی استاد نہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے غیر مبہم طریقے سے بیان کر دیا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن پڑھایا، کوئی حضور کا پڑھانے والا نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی، آپ دیکھیے اس کی کتاب البریہ اور دیگر اس کی کتب وہ اسکولوں میں پڑھتا رہا، ٹیچروں کے پاس پڑھتا رہا، مرغا بنتا رہا، سبق نہ یاد کرنے پر ڈنڈے اور سوٹیاں پڑتی رہیں. خود وہ البریہ میں لکھتا کہ میں سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں ملازم تھا، میں نے منشی فاضل کا امتحان دیا تو میں فیل ہو گیا. ہم نے غور فرمایا، میں فیل ہو گیا کہ صاحب میں امتحان میں، دنیاوی امتحان میں فیل ہو گیا. مجھے بتائیے انبیاء کرام علیہ السلام نے تو سرے سے کسی دنیاوی استاد کے آگے زانو ادب طے ہی نہیں کیا. یہی بات اس کے جھوٹا اور مکار ہونے کے لیے کافی ہے. ہمارے سیدھے سادھے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور آج کل آپ جانتے انٹرنیٹ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ان کا ایک چینل پورا چل رہا ہے، 1 گھنٹے ان کا مبلغ تقریر کرتا ہے، اور وہ ڈش اینٹینا جو ایک لعنت، اس کے ذریعے سے لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں. اور اس میں وہ ہمارے دین میں شک اور شبہے اس طریقے سے پیدا کرنے لگ گئے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ارے ہاں یہ صحیح تو کہتا ہوگا، قرآن سے دلائل لا رہا، حدیث سے دلائل لا رہا. تو لوگ تشویش میں پڑ گئے، اس کا شکار ہو گئے. ایمان کو بچانا عزیزان گرامی بہت ضروری ہے. جبکہ الیکٹرانک میڈیا پر جب وہ آ گئے، اس میں عام آدمی جس کے پاس ڈش اینٹینا ہے ان کی تقریر سننے لگ گیا اور جناب ان کے جال میں پھنسنے لگ گیا. یہاں تک کہ دنیا میں اچھے خاصے مسلمان جو باہر نکل کر آپ سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ان کے بعض علاقوں میں اپنی مسجدیں نہیں، کرائے کا فلیٹ لے کر اس میں عارضی جائے نماز بنا کر نماز پڑھتے، جبکہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں وہ ان کے بقول اپنی تبلیغ دین انجام دے رہے ہیں. بڑے بڑے مرکز انہوں نے کھول لیے. اور ہمارا مسلمان اتنا گلاب جامن ہے، اللہ اکبر. یہ امریکہ کا گرین کارڈ، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا کارڈ ہے ان کے نزدیک. صرف گرین کارڈ کو لینے کے لیے آپ کہتے ہیں میں احمدی، میرا تعلق قادیانیت سے، سیاسی پناہ لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیا جاتا. تو مجھے بتائیے پھر ایمان کا بچانا باہر کتنا مشکل کام ہو گیا. میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو احمدی اور اپنے آپ کو لوگ قادیانی کہنے لگ گئے. عزیزان گرامی خود اس کی اپنی زندگی دیکھی، نچلی زندگی جو اس کی معتبر کتابوں میں موجود. وہ کہنے لگا ایک زمانہ ایسا تھا مجھ پر کہ سوائے مجھے اپنے دسترخوان کے کسی اور کی فکر نہیں. البریہ اس کی ملاحظہ کیجیے. ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ میں اتنا غیر معروف تھا جیسے کسی آدمی کو دفنانے کے بعد 200 برس گزر جائیں اس کا کوئی جاننے والا نہیں. بالکل میں ایسا ایک مردہ تھا دفنایا ہوا کہ جس کو دفنائے ہوئے 200 سال ہو گئے ہوں. مجھے تو سوائے اپنے روٹی اور جناب اپنے دسترخوان کے کوئی اور فکر مجھے نہیں رہتی تھی. ایسا آدمی انگریزوں نے خریدا اور خریدنے کے بعد میں مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے نظریات بگاڑنے کے لیے انگریز نے اس پودے کو پالا. یہاں تک کہ اس نے پہلے تو یہ کہنا شروع کیا کہ میں مجدد. آگے چلتا رہا. چلنے کے بعد اپنے آخری دور میں اس نے اپنے الہامات نقل کرنے شروع کر دیے. اپنے اوپر جو وحی آنے لگی وہ اس نے شروع کر دیے. آپ اگر کتاب الوحی اس کی بڑے غور سے آپ دیکھیں تو الزامات گویا اس پر الہامات کا معاملہ ایسا
کہ دوسری کلاس پڑھنے والا آدمی یہ رائے متعین کرنے میں اسے دشواری نہیں ہوگی. وہ اپنے الہام میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر وحی کا عالم تھا. مرغا دیوار پر بیٹھا ہوا تھا. وحی آئی. مرغے نے کہا ویئر آر گوئنگ مسٹر مرزا. یہ انگریزی میں الہام ہو رہا. اوفو. کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر الہام آیا. تائی آئی. جب الہام ہوا فرشتے نے من سے آن کر کے تائی آئی. میں بڑا فکر میں پڑ گیا. نہ میری سگی تائی, نہ میری سونتیلی تائی, نہ میری کوئی رشتے کی تائی. یہ الہام میری سمجھ میں نہیں آیا. جب میری سمجھ میں الہام نہیں آیا تو دوبارہ فرشتے نے پھر مجھ پر الہام کیا کہ تار آئی. میں سمجھا کہ اوف ہو, وہی تو تھی کہ تار آئی اور میں سمجھا کہ تائی آئی. تو میں انتظار میں پریشان ہو گیا. نہ میری سگی تائی, نہ رشتے کی تائی. یہ تائی کہاں سے آئی؟ یہ تو اس کا عالم ہے. اللہ اکبر. ہماری معتبر تفسیر میں یہ جملہ موجود. اب ملاحظہ فرمائیے, حروف مقطعات قطع سے, جس میں ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے کئی مقامات آئے. اس میں ہمارا مذہب یہ ہے اہل سنت کا کہ ان حروف مقطعات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. اور اس آیت سے بھی پتہ لگتا وہاں تو تار آئی اور تائی آئی میں اختلاف ہو گیا. یہاں جبریل امی آئے حضور کی خدمت میں. انہوں نے یہ آیت اللہ کی جانب سے سنائی. کاف ہا یا عین صاد. حضور فرماتے کاف میں سمجھ گیا, کاف ہا میں سمجھ گیا. ایک ایک حرف پر فرماتے میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. جبریل امی کہتے ہیں حضور میں لانے والا میں کچھ نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے. میں کچھ نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے. اور کون نہیں جانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جب ان کی قوم ان کے پاس آئی, حضرت مریم سے کہا مریم تو پارسا ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ نے منہ پر ہاتھ دھرا, بچے کی جانب اشارہ کیا. جب قوم بچے کی جانب مخاطب ہوئی, قرآن مجید کہتا قال انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ, خدا نے مجھے کتاب بھی عطا کی. وجعلنی نبیا, اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا. اب اصلی نبیوں کی شان تو آپ ملاحظہ فرمائیں, وہ تو ایک ہی الہام میں الجھ گئے کہ تار آئی یا تائی آئی. پھر بات کو پتہ لگا کہ جناب کے تار آئی ہے, یہ الہام تھا. کبھی انگریزی میں الہام ہوتا, کبھی اس پر اردو میں الہام ہوتا, کبھی عربی میں الہام ہوتا. اور اس نے نظریہ اپنا یہ بنایا, توجہ کیجئے, کہ میں نبی بروزی. کیا مطلب ہوا؟ حضور سے فیض لے کر میں نبی بنا. آدمی کی شکار کرنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ حضور کا انکار نہیں کر رہا, بلکہ کہتا ہے کہ میں حضور سے فیض لے کر کے نبی بنا. کتنی آسان بات ہے اگر آپ سمجھ لیں. نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں اگر کوئی نبی بن جائے تو مجھے بتائیے ابو بکر صدیق میں کوئی نقص تھا؟ فاروق اعظم میں کوئی نقص تھا؟ حضرت عثمان غنی میں کوئی نقص تھا؟ حضرت علی میں کوئی نقص تھا؟ جماعت صحابہ میں کوئی نقص تھا؟ کہ جن کی اطاعت کرتے تھے انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتے, چلتے پھرتے دیکھا کرتے, اٹھتے بیٹھتے دیکھا کرتے. کیا ان سے بڑھ کر کوئی مطیع اور فرما بردار ہوگا؟ جب ان میں نبی نہیں بنا. کتاب المناقب ترمذی شریف میں ملاحظہ فرمائیں, حضور علیہ السلام نے اس پر بھی قدغن لگا دی کہ کیا کوئی میری اطاعت کر کے نبی بن سکتا ہے؟ فرمایا میری جماعت صحابہ سنو, میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں میرے بعد. اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے, وہ عمر ابن خطاب ہوتے جو میرے بعد نبی ہوتے. لیکن چونکہ میں نے تم سے کہہ دیا لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر اس کا امکان ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے کہا کہ تم مجھے حضرت عمر کے فضائل بیان کرو. جبریل امی نے کہا کہ میرے آقا آپ کے مطیع فرما بردار, آپ کے غلام, آپ کے صحابی حضرت عمر کے فضائل اتنے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی میں بیان کرنے لگ جاؤں تو ان کے فضائل کم نہیں ہوں.
جب بھی باقی رہ جائیں گے حضرت عمر کے فضائل. غور کیجئے کہ جن کے فضائل کا عالم یہ کہ 950 برس تو حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغی دورانیہ، 950 برس حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے جائیں تو تب بھی بیان نہ ہو، وہ نبی نہیں بنے، یہ نبی بن جائے. توجہ کیجیے، آپ اگر حضور کی غلامی، حضور کی اطاعت میں کوئی نبی بنتا تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی نہ کوئی نبی ہوتا. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے صاحبزادے، آپ دیکھتے چلے جائیے، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف نبی، یہ سب انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے. لیکن آپ کے صاحبزادے ایک حکمت تھی کہ رب کریم نے اٹھا لیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کسی نبی کے صاحبزادے تو نبی بنے اور آپ کے صاحبزادے نبی نہیں بنے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں انہیں اٹھا لیا تاکہ یہاں بھی کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش پیدا نہ ہو. لہذا یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی نبی بن سکتا ہے. اور یہ جتنے جھوٹے آنے والے ہیں کتب سیاہ میں کئی طریقے سے انہیں بیان کر دیا گیا. فرما دیا میرے غلام آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے. کیا مطلب ہو؟ جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے اور دجال ہوں گے. یہ 30 دجال تمہارے پاس آئیں گے. تو حضور نے ہر اس شخص کو کہ جو اپنے بعد نبوت کا اعلان کرے اسے دجال قرار دے دیا. شبہ یہاں پیدا کیا جاتا ہے، اچھا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اچھا جو آئے گا آپ نہیں مانتے. انہوں نے کہا چلیے صاحب، تو یہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کی تعریف یہ ہے کہ نیا کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد نبی نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے نبی. ایک حکمت الہی کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، رفع الی السماء ہوا، وہ آسمان میں اٹھائے گئے. اور ان کے آنے کی بشارت بھی یہی وجہ کہ حضور نے ان کے آنے کی بشارت دی کہ میرے بعد عیسیٰ آنے والے ہیں. اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مسئلے ختم نبوت میں کوئی رکھنا نہیں. اور آپ دوسری جانب دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام تو ایک ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ معراج شریف کے بارے میں ابن کثیر نے سبحان الذی اسری بعبدہ اس آیت کی تفسیر کے آخر میں پوری جماعت صحابہ کرام کی ایک فہرست نقل کی کہ اتنے ہیں وہ صحابہ کرام کہ جن سے صریحاً یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوئی. ہمارا اعتقاد دیکھنا ہو قاضی ایاز کی کتاب الشفا ملاحظہ فرما، اس کی 2 شرح ہیں، اس میں بھی بہت کچھ موجود. علامہ شہاب الدین خفاجی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور سب کا نچوڑ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج نبوت. دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مسئلہ تو بہت مختصر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب مسجد اقصی پہنچے تو جتنے انبیاء تھے سب تشریف لے آئے. جتنے حضور سے پہلے دنیا سے گئے وہ سب کے سب تشریف لے آئے. تو مجھے بتائیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اپنی قبور میں سے نکل کر تشریف لے آئے تو ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی رکھنا نہیں ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے سے کیسے ہوگا؟ لاکھوں انبیاء کے آنے سے ایسا نہیں ہوا. جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے آنے سے ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی گویا رکھنا نہیں ہوا. تو ایک عیسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لے آئیں تو ختم نبوت کے مسئلے میں کب رکھنا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بات بھی عزیزان گرامی بالکل غلط. اور جب یہ سلسلہ نکلا میں نے اس وقت آپ کو یہ حوالہ دیا کہ ہندوستان میں اس کی نبوت، جھوٹی نبوت کو کیسے پروان چڑھایا گیا. کیا انگریزوں کی سازش تھی؟ پوری چھپی ہوئی رپورٹ موجود دا ارائیول آف برٹش امپائر اینڈ انڈیا، خود انگریزوں کی مرتب کردہ. ہم نے قادیانیوں کو کیسے راضی کیا، کس طریقے سے میدان میں لائے، کس طریقے سے مسلمانوں میں اس کے جال کو بچھایا، یہ ساری تفصیل موجود ہے. سب سے پہلے 1904 میں
انگریزوں کے دور میں امرتسر میں مقدمہ چلا، اس جج کو خراج تحسین پیش کی جس نے 1904 میں مقدمہ چلا کر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اوپر 100 اس کے ایک جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اپنا خلیفہ کہتا اس پر اور مرزا غلام احمد پر اس کورٹ نے 200 روپیہ جرمانہ اور ایک پر 100 روپیہ جرمانہ کیا۔ اس کے بعد جسٹس منیر نے صاحب بڑا تاریخ فیصلہ لکھا۔ جسٹس منیر کی عدالت میں جب مسئلہ گیا، یہ معروف طریقے سے پہلا جج تھا کہ جس نے مسئلے قادیانیت کی سماعت کرنے کے بعد دنیا میں پہلی مرتبہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ضروریت کو غیر مسلم لکھ دیا، یہ کافر مرتد بے ایمان ہے۔ اس کی رپورٹ بھی عزیزان گرامی چھپی ہوئی موجود ہے، لیجئے صاحب یہ پودا پروان چڑھ گیا۔ اب دیکھیے پاکستان بنا، پاکستان کی کم نصیبی کہیے کہ جب پاکستان بنا تو اس کا وزیر خارجہ یہی کمبخت ظفر اللہ، یہ کمبخت۔ اور یہ دیکھیے ہم اور آپ تو سوچیے بلا جو مولوین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دیکھیے ہم اور آپ تو سوچیے بلا جو مولوین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کا عالم دیکھیے اپنے جھوٹے دین پر ڈٹنے کا کہ جناح صاحب کا انتقال ہوا، سارے وزراء موجود تھے مگر ظفر اللہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اخبار والوں نے پوچھا، اب بھی سارے حوالے موجود ہیں ہمارے پاس، کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیا وجہ؟ کچھ اور کہتے بھائی میری طبیعت خراب تھی، میں وضو نہیں تھا، یہ تھا، کچھ اور بہانا۔ اس نے کہا یوں سمجھو کہ ایک کافر حکومت کا ایک مسلمان وزیر، اس لیے میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، یا یوں سمجھو کہ یہ مسلمان ملک کا ایک کافر وزیر ہے یا کافر ملک کا ایک مسلمان وزیر ہے۔ یہ اس نے ببانگ دول کہا، اور جناح صاحب کی نماز جنازہ میں یہ کہہ کر اس نے شرکت نہیں کی۔ عزیزان گرامی میں کس اس بات کا ذکر کروں جو مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ سن 53 کی طرف آئیے آپ، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ سن 53 میں یہ مسئلہ دوبارہ اٹھ گیا۔ علامہ ابو الحسنات صاحب اعلی حضرت کے شاگرد، اعلی حضرت کے خلیفہ، انہوں نے جناب اس تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تحریک جب لاہور میں چلی، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ آج کے جرنل نے بہت ہی غیر اہم سمجھ کر کے اس کو عبوری آئین میں داخل ہونے سے بھی گویا اس پر رضامندی نہیں کی، اور بعد میں اس نقطے پر آئے۔ اس قدر زبردست مومنٹ تھی، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب لاہور میں جلوس نکلا، اعظم خان وہ کمبخت ہے جس کی پیشانی پر یہ کلک کا ٹیکا موجود ہے، جس کے سپرد آرمی کر دی گئی، اور لاہور میں اہل سنت جو جلوس نکال رہے وہ اس کے سپرد کر دیے گئے۔ لاہور کے لاکھوں کے جلوس پر جب گولیاں چلی، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ لوگ ختم نبوت زندہ باد کہہ کر اس طریقے سے چھلانگ لگاتے اور گولی کھاتے۔ اس جلوس پر جب گولی چلی، جو لاشوں کے نیچے دب گئے صرف وہی بچے، اور جتنے تھے سب کے سب مر گئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ مسجد وزیر خان میں جلسہ ہو رہا، لاہور کی بڑی تاریخی مسجد وزیر خان، اس میں جلسہ ہو رہا۔ اس بڑے جلسے میں آرمی نے جب گولی چلائی، اعظم خان اس سربراہ جب گولی چلائی تو مسجد وزیر خان میں اتنا قتل عام ہوا کہ خون ایسے بہ رہا تھا جیسے وضو خانے میں وضو کا پانی بہ رہا۔ دیکھا آپ نے کتنی قربانیاں عزیزان گرامی لوگوں نے دی، اور لوگوں نے کیا کیا، اس کے باوجود بھی تحریک جاری رکھی، اور بڑے بڑے لیڈران کو جیل بھیج دیا گیا۔ اور اس میں کیا ہوا، حضرت علامہ مولانا خلیل احمد قادری، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی، یعنی 53۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، انہیں بھی پھانسی کی سزا ہو گئی۔ یہ لوگ کال کوٹری میں ڈال دیے گئے۔ 53 کی تحریک، ان کے پجامے شلوار سے کمر بند نکال لیا گیا، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جسے سزائے موت ہو جائے تو سولی کی پھانسی کی اتنی دہشت ہوتی کہ آدمی کمر بند اپنے گلے میں ڈال کر خود مر جاتا۔ پھانسی لے کر کمر بند ان کے پجامے اور شلوار میں سے نکال دیا گیا، دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ خبر مولانا ابو الحسنات صاحب سکھر جیل میں پہنچی کہ آپ کے فرزند کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو مولانا کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے فرزند کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے تحفظ میں اگر پھانسی کے تختے پر لٹکنا پڑ جائے، یہ میری عین خوش قسمتی ہوگی کہ میرا لڑکا اس کام میں آ جائے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور ان دونوں کی سزا پھانسی اور موت سے
سزائے عمر قید کی سزا میں تبدیل ہو گئی. یوں پھانسی کے پھندے سے یہ واپس آئے. مولانا عبدالستار خان نیازی جن کو انہی تحریک میں پھانسی ہوئی, کسی نے اخباری نمائندے نے ان سے پوچھا مولانا تمہاری عمر کیا؟ مولانا ہاتھ بھر کا ترا لگاتے, داڑھی بالکل سفید, قد بھی عام آدمی سے بہت زیادہ لمبا. کہا آپ کی عمر کیا؟ مولانا نے کہا میری عمر 7 راتیں اور 6 دن. اخباری نمائندوں میں قہقہ پھٹ گیا. مولانا داڑھی سفید, اتنا بڑا ترا لگائے ہوئے, آپ کہتے ہیں 6 دن اور 7 راتیں عمر ہے. فرما حقیقت میں میری عمر وہ ہے جو میں نے ختم نبوت کے لیے کال کوٹری میں گزاری تھی. پھانسی کی کوٹری میں جو میں نے عمر گزاری ہے 6 دن 7 رات, بس وہی میری عمر ہے. باقی عمر تو میں نے گنوائی. کیا ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایک دن بھی ہماری عمر, کیا 10 دن یا 5 دن ہماری عمر ہے جو ہم نے سرکار کے لیے گزاری؟ یہ ہر آدمی کو اپنے سوچنے کا معاملہ. میں طویل نہیں کرنا چاہتا. یہ ہیں وہ قربانیاں جو مسلمانوں اس مسئلے کے لیے دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کو مسلم کذاب کے تعاقب میں بھیجا. کتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا. چوٹی کے جو صحابہ تھے حافظ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے, مگر اس راستے کو روکنے کی کوئی ہر دور ہر زمانے, اب مغلیہ بادشاہوں کے دور میں بھی ایسا ہوا, خلفاء راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوا, اور آج تک یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور مسلمان کبھی بھی اپنے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر کسی سے سودا کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہے. یہ جنت صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ عبوری آئین میں بھی اس کو انہوں نے شامل کر دیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے. اور ان دونوں نے کبھی دھوکہ مت کھائیے گا. لاہوری گروپ یہ کہتا ہم اسے مجدد مانتے, قادیانی یہ کہتا ہم اسے نبی مانتے. یہ دونوں کافر اور بے ایمان. یہ بتائیے جو پیارے مصطفیٰ کے منہ لگ رہا ہے اور معذاللہ اس نے جانے کیا کیا کہا جس کی گنجائش نہیں, ایسا شخص مسلمان ہونے کا, مسلمان کہلانے کا لائق بھی نہیں ہے تو مجدد کیسے کہلائے, امام کیسے کہلائے؟ اس لیے پورے مسلمانوں کا اس پر اتفاق, مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائی یہ سب کے سب مرتد اور بے ایمان واجب القتل ہیں. بادشاہ اسلام اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جناب ان کو قتل کرے. یہ میرا آپ کا کام نہیں, یہ ان کو قتل کرے. بادشاہ اسلام اور حکومت کا کام ہے. عزیزان گرامی, یہ مسئلہ اس کے بعد 74 میں اٹھا اور 74 کی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ بتا دیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بڑا عجیب سوال اندر کر دیا گیا. علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے, جو دنیا دار قسم کی اسمبلی کے لوگ کا مولانا یہ تو نماز پڑھتے, یہ تو روزہ رکھتے, یہ تو یہ کرتے, آپ ان کو کہتے ہو غیر مسلم ہیں. علامہ عبد المصطفیٰ نے بڑا عمدہ سوال کر لیا. جب مرزا ناصر اپنا بیان دینے اسمبلی میں آیا, اس نے کہا کہ ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا, لہذا ہمیں اپنے موقع کی وضاحت کی ہمیں گویا گنجائش رکھی جائے اور وقت دیا جائے. وہ آیا, اس نے 100 یا 280 صفحے کا محضر نامہ پڑھا اور اس کے بعد ان سے سوال کیے. اسمبلی میں جو لوگ کہہ رہے تھے ان بیچاروں کو آپ کیوں کافر کر رہے ہیں, کیوں بے ایمان کر رہے ہیں, مولانا نے کہا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ عبد المصطفیٰ نے اس سے سوال کیا کہ مرزا ناصر یہ بتائیے, جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے اسے آپ کیا کہتے ہیں, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے, اس نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بات مرزا ناصر نے کہی کہ جو شخص مرزا غلام احمد نبی کو نبی نہیں مانے, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے, ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. تب دنیا کر لیے تو کم ہمیں کافر کہا. جب ان کی بات سمجھ میں آئی تو ان کا موقف اتنا سخت اور ہم اس معاملے میں بڑے خوش ثابت ہو گئے. خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچائیے. ڈش اینٹینا, یہ الیکٹرانک میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہو رہا اس کو بچائیے, اور یہ خیال کیجئے کہ زندگی چند روزہ نبی کریم علیہ السلام کو منہ دکھانا, اللہ کے دربار میں پیشی ہونی ہے تو ایسی حالت میں ہو کہ سرکار کے وفادار رہو, سرکار کے غلام رہو, سرکار کے مطیع فرما بردار رہو, اور اسی وقت رہو گے جب ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم نبیین. رب کریم اس پر ہمیں پختہ اور ثابت قدم رکھے. وما علینا الا البلاغ.